حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک دن خطاب فرما رہے تھے، لوگوں کی اصلاح فرما رہے تھے۔ خطاب کے دوران آپ نے فرمایا، لوگو میں نے اپنے بابا حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، میرے بابا نے اپنے آباء و اجداد سے سنا۔ وہ فرماتے تھے کہ بچوں کی 5 عادتیں اللہ کے رسول کو بہت پسند تھی۔ بچوں کی 5 عادات میرے نبی کو بہت زیادہ پسند تھی۔ میرے نبی بار بار ان 5 عادتوں کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت وہ 5 پیاری سی عادتیں کون کون سی ہیں جو اللہ کے رسول کو بہت زیادہ پسند تھی؟ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میاں میرے بابا جی فرمایا کرتے تھے بچوں کی 5 عادات میرے نبی کو بہت زیادہ پسند تھی۔ بچوں کی پہلی عادت، بچے جو کچھ بھی مانگتے ہیں رو رو کر مانگتے ہیں، جو کچھ بھی مانگتے ہیں رو رو کر مانگتے ہیں، اور رو رو کر بچے اپنے ماں باپ سے اپنی ہر بات منوا لیتے ہیں۔ قبلہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے، ماں کے شکم سے ماں کی گود میں آتا ہے، آ کر اپنی آنکھ کھولتا ہے، نئی دنیا میں آتا ہے، کچھ بھی نہیں لے کے آتا، مگر ایک چیز ضرور لے کے آتا ہے، ایک ہنر ضرور لے کے آتا ہے، وہ ہے رونا۔ بچہ رو رو کر اپنی ماں سے ہر بات منوا لیتا ہے، اپنے ماں باپ سے ہر بات منوا لیتا ہے۔ کتنے بدبخت لوگ نکلے ہم، کتنے بد نصیب لوگ نکلے ہم کہ ہم رو رو کر اس اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش بھی نہ کروا سکے جو ایک ماں سے نہیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ آئے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص بیٹھا تھا، خوف خدا میں رو رہا تھا، خشیت الہی میں اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہا تھا، اس کی آنکھیں چھم چھم برس رہی تھیں۔ اتنے میں اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام آسمان سے نیچے اترے، میرے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کرتا ہے اور ساتھ میں کہتا ہے قیامت کے دن انسان کے تمام اعمال کا وزن کیا جائے گا، تمام اعمال کو تولا جائے گا، مگر خوف خدا میں، خشیت الہی میں رونا ایک ایسا عمل ہے جس کو نہ تولا جائے گا اور نہ ہی وزن کیا جائے گا، بلکہ خوف خدا میں نکلنے والا ایک آنسو، خشیت الہی میں نکلنے والا ایک آنسو جہنم کی بڑی سی بڑی آگ کو بجھا کے رکھ دے گا۔ بچوں کی پہلی عادت رو کر مانگتے ہیں، یہ رونا میرے نبی کو بہت زیادہ پسند تھا۔ بچوں کی دوسری عادت، مٹی سے کھیلتے ہیں، مٹی سے کھیل کر اپنا غرور اور تکبر خاک میں ملا دیتے ہیں، مٹی سے کھیل کر قبلہ اپنی میں خاک میں ملا دیتے ہیں۔ ہائے جس کو تکبر کی ہوا لگی، جس کو میں کی ہوا لگی، اس کو پھر نہ دوا لگی اور نہ ہی دعا لگی۔ جوانوں، تکبر کوئی بھی ہو، کسی چیز کا بھی ہو، دولت کا ہو، چاہے امیری کا ہو، چاہے جائیداد کا ہو، چاہے حسن کا ہو، چاہے جوانی کا ہو، حسب کا ہو، نسب کا ہو، یہاں تک کہ تقوی کا بھی کیوں نہ ہو، انسان کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتا ہے۔ تکبر بڑے بڑے پرہیزگاروں کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتا ہے۔ آسمان پر اڑتے ہوئے پرندے سے کسی نے پوچھا، اور تمہیں زمین پر گرنے کا ڈر نہیں لگتا؟ اس نے کہا، چپ کر میاں، میں کوئی انسان نہیں کہ تھوڑی سی بلندی پر جاؤں، اکڑ جاؤں، میری نظریں زمین پر ہی رہتی ہیں اور میری نظریں زمین پر ہی ہوتی ہیں۔ آئے شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، قبر کی خاک مٹھی میں لیے سوچتا ہوں کہ جو لوگ مر جاتے ہیں ان کا تکبر کہاں جاتا ہے، جو لوگ مر جاتے ہیں ان کا غرور کہاں جاتا ہے۔ صاحب اکڑ تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہیں ہوتی، جب انسان کی پکڑ ہو جاتی ہے پھر خاکی انسان کو خاک بننے میں دیر نہیں لگتی۔ بچوں کی تیسری عادت جو اللہ کے رسول کو بہت زیادہ پسند تھی وہ یہ ہے کہ جو کچھ ملتا ہے خوشی سے کھا لیتے ہیں، زیادہ جمع نہیں کرتے، ذخیرہ نہیں کرتے، جو کچھ ملتا ہے خوشی سے کھا لیتے ہیں۔ لہٰذا یہ عمل اللہ کے محبوب بندوں کا ہے۔ بچوں کی چوتھی عادت جو اللہ کے رسول کو بہت زیادہ پسند تھی
وہ یہ ہے کہ بچے لڑتے بھی ہیں جھگڑتے بھی ہیں مگر تھوڑی دیر کے بعد ان کی صلح ہو جاتی، آپس میں صلح کر لیتے، لڑنے کے بعد بھی جھگڑنے کے بعد بھی آپس میں رسائی کر دیتے، تھوڑی دیر کے اندر اندر آپس میں صلح کر دیتے، ایک دوسرے کے لیے اپنے اندر منافقت نہیں رکھتے، اپنے اندر بغض نہیں رکھتے، کینہ نہیں رکھتے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں کہیں جا رہا تھا، میرا گزر کسی گاؤں سے ہوا، میں نے دیکھا دو کتے ایک بوٹی کے پیچھے آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں جھگڑ رہے ہیں، وہ کتا بوٹی کو اپنی طرف کھینچتا ہے، دوسرا کتا بوٹی کو اپنی طرف کھینچتا ہے، دونوں کتے ایک بوٹی کے پیچھے آپس میں لڑ رہے ہیں جھگڑ رہے ہیں۔ میں دیکھتا ہوا آگے چلا گیا، تھوڑی دیر بعد جب واپسی اسی راستے سے میرا گزر ہوا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہی لڑنے جھگڑنے والے کتے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے لاڈ کر رہے ہیں، اب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے پیار کر رہے ہیں، ان کو بھول گئی اپنی لڑائی، بھول گیا اپنا جھگڑا، تھوڑی دیر کے اندر ہی انہوں نے صلح کر لی، رسائی کر لی، اب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے لاڈ کر رہے ہیں۔ کتوں کی یہ حالت دیکھ کر حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پھر مجھے وہ دو بھائی یاد آ گئے کہ جو 20 سال پہلے لڑے تھے آج تک نہیں بولے۔ بچوں کی 5ویں عادت جو اللہ کے نبی کو بہت زیادہ پسند تھی وہ یہ ہے کہ بچے مٹی کے گھر بناتے ہیں، مٹی کے گھر بنا کر کھیل کر پھر گھروں کو ختم بھی کر دیتے ہیں، توڑ بھی دیتے ہیں۔ یہ عقل مندوں کو اشارہ دیتے ہیں کہ دنیا والوں، یہ دنیا کی زندگی باقی رہنے والی چیز نہیں ہے، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ غدار ہے، یہ مکار ہے، یہ فریب ہے۔ اس دنیا کے پیچھے دکھوں کے سمندر ہیں جوانوں۔ خدارا اگر تم بھی دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر تم بھی اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، نیک اور متقی درویش بننا چاہتے ہو تو خدارا یہ 5 عمل اپنا لو، یہ بچوں والی 5 عادات اپنا لو، اپنے اندر ڈال لو، تم بھی اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ گے۔ یہ وہ عمل ہیں جو اللہ کے رسول کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ سے جب بھی مانگنا رو رو کر مانگنا، خشیت الہی میں رونا، خوف خدا میں رونا، یہ عمل میرے اللہ کو اس کے رسول کو بہت زیادہ پسند ہے۔ دوسرا، اپنے اندر تکبر نہ رکھنا، تمہارے اندر سے تکبر کی بو نہ آئے، غرور نہ کرنا، میں نہ کرنا، تکبر نہ کرنا، یہ عمل بھی میرے اللہ کو اس کے رسول کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تیسری چیز، جو کچھ مل جائے خوشی سے کھا لینا، زیادہ ذخیرہ جمع نہ کرنا، زیادہ مال جمع نہ کرنا، سالوں سال کے لیے گندم جمع نہ کرنا، یہ عمل بھی میرے اللہ کو اس کے رسول کو بہت زیادہ پسند